آپ ایک اور بڑا چیلنج جو فیس کرنا پڑ رہا ہے یہی ایج بریکٹ ہے 35 سے 40، 45 سے 50 سال کی خواتین بھی یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے مسائل ان کو پیش آ سکتے ہیں کہ آپ کے پیریڈز جو ہیں بہت ارریگولر ہو جاتے ہیں، کبھی تو 2 3 3 مہینے کا گیپ آ گیا، کبھی 2 دن کا بھی گیپ نہیں ہوتا اور دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کمزوری ہے، تھکن محسوس کرتی ہیں خواتین۔ اس کی کوئی ہوم ریمیڈی ہے کہ اس کو تھوڑا ریگولر کیا جا سکے؟ ہاں جی بالکل فرح جی، 35 کے بعد 40 پلس کے اندر جب باڈی سے آپ کا ایسٹروجن ہارمون جو کہ آپ کی اووریز جو ہے وہ ریلیز کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب بننا کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ظاہر سی بات ہے آپ کا کولیجن جو بیسیکلی جو کولیجن ہے آج کل سپلیمنٹس وغیرہ اس کے آئے جی بہت زیادہ آگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ ایک تو مہنگا بھی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کی کمی جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی مثال کولیجن کی اس طرح سے دوں گی کہ جس طرح سے ایک ہماری جو بلڈنگ ہے بغیر اگر ہم ریت سے بنائے تو وہ گر جائے گی، اس کے اندر ہمیں سیمنٹ جو ہے وہ لازمی ڈالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جو کولیجن ہے ہماری باڈی کے اندر ایک سیمنٹ کا کام کرتا ہے، تو جب جو ہے وہ کولیجن ہماری باڈی کے اندر کم بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہماری باڈی جو ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے، جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ساری پرابلم یعنی کہ بڑھاپا آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں آپ کو ایک ایسی ہربل ریمیڈی جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، یہ والا پاؤڈر جو ہے وہ آپ بنا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ سستا بھی ہے، سیف بھی ہے، ہربل بھی ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی اس کے کوئی نہیں ہے اور ہر ایک کو یہ سوٹ بھی کرے گا۔ جو لوگ چاہ رہی ہیں کہ اب ہم 35 کی یا 40 کی ہو گئی ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے ایج کو، ہم اپنے بڑھاپے کو جو ہے وہ تیزی سے اوپر نہ جانے دیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو ہے یہ بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے پرسنلی بھی بنایا، میں خود بھی اس کو یوز کرتی رہی ہوں، ابھی بھی میں یوز کرتی ہوں اس کو، کیونکہ 15 دن یوز کرنا ہوتا ہے، 15 دن چھوڑ دے، کنٹینیو ایک ہی چیز کا استعمال جو ہے نا وہ بہتر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ ساری برابر کوانٹٹی کے اندر چیزیں لینی ہیں، 50 گرام بے شک لے لیں۔ اس کے اندر لینا ہے آپ نے اشوگندھا، اشوگندھا بہترین ہے آپ کے جو سٹریس ٹینشن، آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ ستاور یا ستاوری بھی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے ملٹھی لینی ہے، اس کے بعد آپ نے منجسٹا، ٹھیک ہے، منجسٹا، ٹھیک ہے، یہ ساری یہ بھی ایک روٹ ہے، ریڈ کلر کی جو ہے یہ ہرب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے اور یہ آسانی سے سفید تل، یہ ساری آپ نے 50 گرام لینی ہے، سفید تل، بادام، مصری یا گڑ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ ساری چیزیں لے لیں اور 50 گرام میں آپ نے دیسی گھی لینا۔ دیسی گھی کے اندر آپ نے ان ساری چیزوں کو ہلکا سا جو ہے یہ بھون لینا، اس کے بعد ان کا پاؤڈر بنا لیں، اس کے اندر گڑ ڈال لیں یا آپ اس کے اندر جو ہے وہ ہنی ڈال کے ایک اس کی بھی جو ہے وہ معجون سی بنا لیں، یا سمپل اگر آپ گھی نہیں یا شہد نہیں ڈالنا چاہ رہے تو سمپل آپ پاؤڈر بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں۔ آپ بلیو کریں گے کہ اس کا ایک چائے کا چمچ، چائے کے چمچ سے شروع کریں پھر ایک کھانے کے چمچ پہ جائیں، ایک چائے کا چمچ آپ صبح کے اندر اور ایک چائے کا چمچ رات کو دودھ کے ساتھ آپ لینا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا کولیجن بوسٹر ہے، صحیح، یہ آپ کی ایج کو ریورس کرے گا۔ ابھی آپ 35 میں آپ چاہ رہی ہیں کہ میرا جو ہے یہ مینوپاز، پری مینوپاز میں جو پرابلم سمٹمز آنے والے ہیں مجھے وہ نہ آئیں، موڈ سوئنگ نہ ہو، بال نہ گرے، سکن خراب نہ ہو، تو بڑا ایزیلی جو ہے میں اس فیز سے گزر جاؤں، تو یہ والا پاؤڈر آپ یقین کریں اس کے میڈیسنل پراپرٹیز ہے اور میجیکل اس کے ریزلٹ ہے۔ اور یہ آپ نے کہا 15 دن استعمال کرنا ہے، 15 دن آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو، پھر آپ نے 10-15 دن کے لیے چھوڑ دینا ہے، 15 دن، کیونکہ کوئی بھی چیز کی کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ باڈی کو جو ہے نا وہ پھر اس کا عادی بنا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا بیچ میں گیپ دے کے یہاں آپ جو ہے وہ 2 دن لے لیا، 4 دن لے لیا، بیچ میں ایک یا آدھے دن کا گیپ دے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لینا شروع کریں، یقین کریں گے آپ فرح جی کہ جن لوگوں کا یہ فیز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے وہ لیں گے 8-10 دن کے اندر انہیں لگے گا کہ وہ واپس جو ہے نا اپنے جو ہے وہ 30s کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ یہ اتنا آپ کی باڈی کو جو ہے ریلیکس کر دے گا، کیونکہ یہ ہارمونز کو بیلنس کر دے گا نا۔ جب آپ کے ہارمونز بیلنس ہوں گے، جس کی ڈیفیشنسی آپ کی باڈی کے اندر جن وائٹامنز منرلز کی ہو رہی ہے، یہ اس کی کمی کو نیچرلی پورا کرے گا بغیر میڈیسن کے، جس کے سائیڈ ایفیکٹ ٹھیک ہے۔ دراصل یہ جو سارا سسٹم خراب ہوا ہوتا ہے یہ ہارمون امبیلنس کی وجہ سے، جی ہارمونز امبیلنس ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ فرح جی جو
خواتین چاہ رہی ہیں جن کی جوڑوں میں ابھی سے درد شروع ہو گیا، ہاں گھٹنوں میں ٹخنوں میں اٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، وہ کیا کرے؟ سفید تل اور سونف اور زیرہ، یہ 3 چیزیں ایک پاؤ لے لیں، سفید تل، سونف اور زیرہ، ٹھیک ہے؟ سونف اور زیرہ کو جو ہے نا وہ صاف کر لیں، کپڑے میں اچھی طرح رب کر کے، انہیں بھوننا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں۔ اس کے اندر اگر شوگر وغیرہ کا ایشو نہیں ہے تو آپ جو ہے مسلی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک کھانے کا چمچ آپ جو ہے وہ لازمی ڈیلی کسی بھی ٹائم پہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے دوپہر کا کھانا کھا لیا، 1 گھنٹے کے بعد کھانا یعنی کہ ڈائجسٹ ہو چکا ہے، ایک کھانے کا چمچ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ اس کو اپنی لائف میں جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں کہ آپ کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرے گا، کیونکہ سفید تل کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں جو ڈیلی نیڈ ہوتی ہے ہمیں کیلشیم کی وہ پوری کرتا ہے، اور جب ہم اس میں زیرہ ساتھ ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نہیں ہونے دے گا، اور جو سونف ہے یہ اس کو بیلنس کرے گی، ٹھیک ہے؟ تل گرم ہے تو جن کی نیچر جو ہے وہ اس چیز کو، کیونکہ اس میں ہاٹ فلشز، پسینہ نکلنا، تو جب سونف ڈال دیں گے تو یہ ساری چیزوں کو بیلنس کرے گا، یہ آپ کی نظر کے لیے، آپ کی آنکھوں کے لیے بہترین ہے یہ سفوف۔ تو اس کو آپ بنا کے رکھیں، 1 ٹیبل اسپون لازمی لیں، اور 11 بجے سے پہلے کی دھوپ اور 3 بجے کے بعد کی دھوپ، ٹھیک ہے؟ صبح میں کوشش کریں کہ دھوپ میں آپ 5-10 منٹ جو ہے وہ ضرور بیٹھیں، 11 بجے سے پہلے کی۔ فجر کے بعد اگر آپ بیٹھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ فجر کے بعد جو پھوٹتی ہے، جو روشنی کی کرنیں آتی ہیں، وہ اوزون ریز ہے، اگر آپ اس پہ اسٹڈی کریں گی نا تو آپ یقین کریں کہ اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ مجھے یاد ہے آپا کہ پہلے نا مائیں بچوں کو صبح صبح کی دھوپ لگوایا کرتی تھی، جی، بچوں کو یہ ارکان ہو جاتا تھا تو جو بڑی بریاں ہماری نانیاں دادیاں تھیں تو وہ والی جو ہے نا وہ دھوپ جو پہلی ریز ہوتی جو پھوٹتی تھی تو اس میں وہ لٹاتے تھے، یرکان تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو وہ والی جو ریز ہے اس کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ ساری اسٹڈی کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کے جسم کی ہر بیماری کا علاج آپ کی وہ یو وی ریز کے اندر ہے جو صبح پھوٹتے ہوئے جو ہے وہ آتی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ صبح فجر کے بعد اگر اٹھتے ہیں تو آپ جو ہے نا ایک سانس انہیل ایکسیل، یہ آپ کے سٹریس لیول کو کم کرے گا، آپ کی باڈی کو آکسیجن پراپر ملے گی۔ جب آپ کی باڈی کو آپ کے بلڈ کے اندر آکسیجن کا لیول پورا ہوگا، آپ سارا دن فریش رہیں گی، آپ تھکیں گی نہیں، اور آدھی بیماریاں آپ کی ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔